اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان موضوع ظہور حجت علیہ السلام کے سلسلے کے پہلے پروگرام کے ساتھ سید علی مرتضیٰ حاضر خدمت ہوں۔ اسلام نے عقائد کی طرف نہیں بلکہ حقائق کی طرف دعوت دی ہے، اور انہی حقائق میں سے ایک حقیقت سرکار قائم عالم محمد علیہ السلام ہیں۔ اور اس نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ نہایت ہی محترم قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید نجم حسن نقوی صاحب موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ قبلہ، کیونکہ یہ پروگرام حقیقت ہی حقیقت ہے، اس لیے میں روایتی انداز نہیں اپناؤں گا جس میں مہمان عالم دلیم کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی، بلکہ آپ کی اجازت سے یہ کہوں گا سلامت رہیں انشاءاللہ کہ میں اور آپ اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار ہیں صحیح بات ہے، کہ اس نہایت ہی مقدس پروگرام کو پیش کرنے کے لیے ہمیں شرف بخشا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحیح بات ہے۔ میں کیونکہ یہ سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، اپنے ناظرین و سامعین سے التماس کرتا ہوں کہ وہ نوٹ کر لیں کہ یہ پروگرام ہر ہفتے کو 2 سے 3 بجے سے ہوا کرے گا، اور اس میں ظہور کے حوالے سے مختلف مکاتب فکر کا نقطۂ نظر اور اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے گا۔ بس کہ اس سلسلے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں قبلہ سے گزارش کروں کہ وہ اپنے ناظرین کو اس کی تفصیلات بتائیں۔ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ واقعاً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ افراد جو کہ اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، اور بہرحال ایک وسیلہ بنتا ہے کہ ہم اس ہستی سے اپنا ناطہ اور رشتہ جو ہے وہ جوڑ سکیں، الحمدللہ، جو ہر بشر کے دل کی خواہش، سبحان اللہ، جو ہر بشر کے ضمیر کی آواز ہے، ہم اسی ضمیر کی آواز کو ہم آہنگ کرنا چاہتے ہیں حقائق کے ساتھ، اس کائنات کی حقیقتوں کے ساتھ۔ میں سب سے پہلے تو عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں ظہور حجت سے مراد کیا ہے؟ ظہور حجت، ظہور تو بہت واضح ہے کہ جس کو جو ہے اور اس کو ظاہر ہونا ہے، سبحان اللہ، جو غیب میں ہے، جو پردے میں ہے، اس نے ایک بار نقاب کشائی ہوگی اور وہ ظاہر ہوگا، اور اس کی نورانی شخصیت سے، اس کی نورانی ہستی سے یہ عالم ہستی جو ہے وہ منور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حجت ظاہر ہے کہ یہ بھی بہت واضح ہے ہمارے ہاں، حجت بمعنی دلیل ہے، حجت بمعنی برہان ہے، حجت کا معنی جو ہے وہ آرگیومنٹ ہے، حجت کا معنی ہے ریزننگ، لہٰذا دلیل کا ظہور ہوگا، سبحان اللہ، یعنی حجت کا ظہور ہوگا، یعنی دلیل کا ظہور ہوگا، یعنی برہان کا ظہور ہوگا، اور اس برہان سے مراد وہی برہان الہی ہے، سبحان اللہ، یعنی حجت الہی کا ظہور ہوگا، سبحان اللہ، اللہ کی دلیل ظاہر ہوگی، سبحان اللہ، خداوند عالم کی توحید کی دلیل ظاہر ہوگی، سبحان اللہ، اگرچہ اس کی قدرتیں اس کائنات میں بڑی واضح ہیں، لیکن بہرحال انسان کے گناہ اور انسان کے اعمال اس بات کا باعث بن گئے ہیں کہ اس ظاہر کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لہٰذا جس طرح تمام تر انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے برگزیدہ لوگ اور تمام تر انسان جو ہے وہ اللہ کے نمائندے آئے اور یہ اللہ کی توحید کی دلائل دیتے رہے، لیکن آخری دلیل کو ظاہر ہونا سبحان ہے، اللہ، یعنی مہدی یعنی دلیل الہی، سبحان اللہ، مہدی یعنی دلیل قرآن، سبحان اللہ، مہدی یعنی دلیل ربوبیت، سبحان اللہ، مہدی یعنی دلیل وحدانیت پروردگار، سبحان اللہ، دلیل حق ہے، دلیل حق ہے، دلیل قرآن ہے، دلیل حق ہے، دلیل حقیقت ہے، سبحان اللہ، لہذا حقیقت کا ظہور ہوگا، مہدی کا ظہور یعنی سبحان حقیقت کا اللہ۔ ظہور۔ ایک نقطہ تو یہ ہے۔ اگلی بات جو مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، میں سمجھتا ہوں
جیسے عرض کیا دنیا کا ہر بشر اس کے ضمیر کی آواز ہے کہ ایک وقت آئے گا، آنا چاہیے کہ اس زمین پہ حق کا غلبہ ہو، اس زمین پہ بالآخر آخری فتح حق کی ہوگی، سبحان اللہ، آخری فتح عدالت کی ہوگی، آخری فتح انصاف کی ہوگی، آخری فتح صلح کی ہوگی، سبحان اللہ، آخری فتح اب ظلم آہستہ آہستہ اپنی بساط کو لپیٹ لے گا، انشاءاللہ، اور بالآخر یہ ظالم سمجھے گا کہ میں نے اس نوع بشر کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، اور اس وقت وہی ہے جو قرآن نے تعبیر فرمائی ہے کہ اس دن یہ لوگ اپنی انگلیوں کو زبان دانتوں میں لے کے کاٹیں گے، اے کاش کہ یہ ظلم نہ کیا ہوتا، اے کاش کہ یہ گناہ نہ کیے ہوتے۔ لہٰذا بالآخر اس ستیزہ کاری کے اندر حق کی فتح ہونی ہے، باطل کا خاتمہ ہوگا، اور یہ ضمیر کی بھی آواز ہے، یہ شعور کی بھی آواز ہے، اور یہ اس الہی اور ملکوتی پیغام کا نتیجہ بھی ہے جو 1,24,000 انبیاء لے کر آئے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے نقطہ کہ ابھی دنیا نے آزما لیا ہے، آئیڈیالوجیز نے اپنے ٹاسک دیے لیکن وہ ٹاسک مکمل نہیں ہو سکے، بے شک، اس لیے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے فارمولے تھے۔ لبرلزم کا نعرہ تھا، نیشنلزم کا نعرہ تھا، مارکسزم کا نعرہ بلند ہوا، کیپٹلزم کی آواز آئی، اور دنیا کے تمام تر فاشزم کا نعرہ بلند ہوا۔ تمام تر ان فارمولوں کو دنیا نے آزما لیا ہے جو فارمولے زمین سے اٹھے تھے، مٹی کی شکل اختیار، مٹی کی صورت تھے، اور اس کا ملکوت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فارمولہ وہی کامیاب ہوگا جو عالم بالا سے آیا ہو، جس کا تعلق عالم بالا سے ہو، اور انسان کو اس مٹی کے وجود کو اس عالم بالا سے متصل کر دے گا۔ لہٰذا ایک ایسے وقت کا انتظار ہے کہ جس کے بعد اس زمین جو ہے وہ اس کے اوپر عدالت کے درست نفاذ کو ہم دیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم مشاہدہ کریں گے کہ اس زمین پہ اس الہی فارمولے کو کس انداز سے جو ہے وہ پروردگار نے نافذ فرمایا ہے۔ قبلہ آپ کے اجازت سے، کیونکہ یہ اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، جی جی، میں اپنے ناظرین سے یہ عرض کرتا چلوں کہ اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قبلہ کے علمی نقطہ نظر سے مستفید ہوں گے، اور دوسرے حصے میں آپ کی کالز لینے کے لیے لائنز کھول دی جائیں گی، اور کالز کے سلسلے میں 2 گزارشات کرنا چاہوں گا اپنے سامعین ناظرین سے کہ پہلے تو ہم سے آپ ٹیلی فون کے ذریعے بات کریں، جب آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے تو ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیں، اور دوسرا کہ آپ کے سوالات میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ موضوع کے مطابق ہوں گے، کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہے اور میں آپ کے سمیت قبلہ سے بھرپور استفادہ کرنے کی امید رکھتا ہوں، اس لیے اپنے سوالات موضوع کے مطابق کیجیے۔ جی قبلہ، آپ کی گفتگو سے یہ امید ہے، مجھے نظر آ رہی ہے کہ انسان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر مارکسزم فیل ہو گیا، کیپٹلزم اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تو انشاءاللہ ایک نمائندہ آئے گا جو ایک ایسا نظام دے گا جو تا قیامت کامیاب و کامران ہوگا۔ جی قبلہ، بالکل ایسے ہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خبریں آ چکی ہیں، یہ نیوز آ چکی ہے، جی جی، اور یہ بالکل سچی نیوز ہے، بالکل حقیقی خبر ہے، اور اس خبر کے ویئر اباؤٹس جو ہیں جی جی، جتنا ہم جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ وہ انسان جو کہ انسانیت کو نجات دے گا، نجات دہندہ بشریت ہوگا، وہ جو آخری سیویئر ہے، سبحان اللہ، بہرحال ہمارے نقطہ نظر میں اس کو مہدی کہتے ہیں، سبحان اللہ، ہم اس کو مہدی کہتے ہیں۔ جتنی تفصیلات ہم یہ مکتب جو کہ مکتب اہل بیت علیہم السلام ہے، جی جی، یہ مکتب اس کی حقیقت سے آگاہ ہے، کوئی اور مکتب ابھی بھی ابہامات ہیں، باقی مکاتب فکر میں ابہامات ہیں، وہ مکاتب جتنے بھی ہوں، ہاں وہ مطلب ہے اہل اسلام کے جتنے مکاتب فکر ہیں، اسی کے علاوہ مسیحیت کا نقطہ نظر ہے، باقی ادیان بھی اسی طرح ہیں، تو ہمیں تو اس کا نام بھی خبر ہے، اس کے گھر کی بھی ساری خبر ہے، اس کی ساری تفصیلات بھی معلوم ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ عالم چل نہیں سکتا۔ وہی اسی کی ذات ہے جو کہ
محور ہے، بے شک، اور انشاءاللہ اس کے ظہور کے حوالے سے یہ سچی خبریں جو ہے وہ قرآن کریم میں بھی دی گئی ہیں۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، قرآن کریم میں ہماری روایات کی تائید کے ساتھ 300 سے لے کر 500 آیات ہیں جو سبحان اللہ، انسان کے مستقبل پہ کی بات کرتی ہیں، سبحان اللہ، اور وہ مستقبل ظاہر ہے کہ اس کا مستقبل کا تعلق جو ہے وہ جناب حضرت مہدی صلوات اللہ وسلم السلام اللہ، علیہ سے ہے۔ البتہ ان قرآنی آیات میں مختلف ڈائمنشنز، مختلف جہتوں کو بحث کیا گیا ہے کہ بعض ایسی ہیں جن پہ انسان کے مستقبل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا مستقبل ہوگا، بعض میں جو انتظار کر رہے ہیں مہدی علیہ السلام کا، ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے، اور بعض آیات میں حضرت کی شخصیت پہ بحث فرمائی گئی ہے۔ یہ 3 بنیادی جہتیں ہیں جو کہ قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ میں چند ایک آیتیں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں تبرکاً انشاءاللہ سورہ توبہ اور سورہ صف کی میں بھی یہ آیت موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، ہدایت، یہ تعبیرات بھی بڑی خوبصورت سبحان ہیں۔ اللہ، ہدایت کے ساتھ پروردگار نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، لیظہرہ، تاکہ اس دین کو، اس ہدایت الہی کو پروردگار ظاہر کرے، یعنی غالب کرے، علی الدین کلہ، تمام تر آئیڈیالوجیز پر۔ سبحان اللہ، یہ جو جتنی آئیڈیالوجیز ہیں، یہ عرض کیا کہ یہ اپنا امتحان دے چکی ہیں اور فیل ہو چکی ہیں، بے شک، یعنی کوئی نمبر نہیں ان کے آئے۔ بے شک، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ٹاسک دیا تھا وہ دنیا کو یہ خواب دکھائے تھے کہ ہم تمہاری نجات کے لیے آئے ہیں، لیکن ہر آئیڈیالوجی اس وقت فیل ہو چکی ہے۔ انسان ایک بار پھر ایک ایسے دھانے پہ کھڑا ہے کہ جہاں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ کیا ہوگا۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تاریخ کا آخر جو ہے وہ بعض کا خیال ہے سرمایہ دارانہ نظام کی فتح ہوگی، بعض کا اپنے اپنے سطح پہ، لیکن فتح یقیناً۔ اور یہ جو عرض کروں کہ ہر دین پر، ہر دین سے مراد وہی آئیڈیالوجیز ہے، تمام تر آئیڈیالوجیز پر اللہ کی آئیڈیالوجی حاکم ہوگی، دین حق غالب ہوگا، ہدایت الہی کا غلبہ ہوگا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ان آئیڈیالوجیز کے ماننے والے اور اللہ کی آئیڈیالوجی کا انکار کرنے والے جو مشرک ہیں ان کو ناپسند ہو، لیکن یہ بات ہو کے رہنی ہے، لیظہرہ، غالب ہوگا یہ سارے کا سارا مرحلہ۔ اور بالآخر انسان، میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت چونکہ یہ امتحان میں فیل ہو چکے ہیں سارے نظام، لہذا انسان ایسے مرحلے میں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کی بھی ایک بنیادی ذمہ داری ہے، بنیادی ذمہ داری ہے کہ بالآخر وہ اسلام جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نوع بشر کی ہر مشکل کا میرے پاس حل موجود ہے، اور وہ حل کیا ہے، ایسے مرحلے میں ضرورت ہے کہ اس فیز کے اندر اور اس خلا کو پورا کرنے کے لیے امت آگے بڑھے، اور اسلام کی اس حقانیت کو اور بحیثیت نظام، اسلام کے پاس پولیٹیکل سسٹم موجود ہے، اکانومیکل سسٹم موجود ہے، اسلام کے پاس تمدن کی بہت ہی خوبصورت شکل موجود ہے، اور گلوبلائزیشن کا وہ تصور جس میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو تو روٹی ٹھیک ملے، باقی گھاس کھاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی اصل گلوبلائزیشن کا معنی جو لوگوں کو تصور کروایا گیا ہے، کچھ لوگ، کچھ اقوام یا کچھ انسان جو ہے دنیا کی ہر لذت سے بہرہ مند ہوں، دنیا کے تمام تر وسائل پہ انہی کا قبضہ ہو، باقی اقوام جو ہے وہ بے شک مطلب اس سارے نظام کے اندر مغلوب ہو جائیں، ان کی خواہشات ختم ہو جائیں۔ نہیں، مہدی جب آئیں گے تو دنیا کے سب لوگ جو کھانا چاہیں گے کھا سکیں، مساوات کا بول بالا، عدالت الہیہ کا بول بالا ہوگا، اور یہ سرحدیں ختم ہو جائیں گی، پھر ایک ہی پاسپورٹ ہوگا، پھر ایک ہی شناختی کارڈ پہ آپ جہاں بھی جی چاہے گا آپ سفر کر سکیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔
امراض بھی ختم ہو جائیں گی، اور مرض بمعنی فارسی سرحدیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ ہر طرح کا مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک ایسے ہی تمدن بالآخر انسان خواہش تو رکھ سکتا ہے، لہٰذا مہدی علیہ السلام کے تمدن کا معنی اس گلوبلائزیشن کا کیا کہتے ہیں، دا سویلائزیشن آف مہدی علیہ السلام کا معنی یہ ہے عدالت سب کے لیے ہوگی، سبحان اللہ، قانون سب کے لیے ہوگا، سبحان اللہ، سہولیات۔ جی جی، جیسے آپ بیان کر رہے ہیں یہ بہت بڑا عظیم انقلاب ہوگا، اور ہر انقلاب کے لیے تیاری شرط ہے۔ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے سپاہی کہاں ہیں، تو آپ نے کہا تھا ماں کے گود میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس اتنے عظیم انقلاب کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پہ آپ لوگ؟ بڑا خوبصورت سوال ہے، انشاءاللہ آئندہ بحثوں میں بھی ہم ان باتوں کو انشاءاللہ کھولیں گے مزید بھی، لیکن یہ ہے کہ چونکہ پہلا پروگرام ہے اور خد و خال بھی تھوڑے سے واضح ہو جائیں کہ ہم انشاءاللہ کن خطوط پہ اس ساری گفتگو کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ میں عرض کروں کہ ذمہ داری انسان کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب اس کو فرائض علم ہو، اس کے فرائض کیا ہوں، ان فرائض کی روشنی میں وہ اپنے لیے لاہ عمل جو ہے وہ متعین کرے۔ اچھا، ان فرائض کے حوالے سے حضرت کے زمانہ غیبت کے حوالے سے جو فرائض ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انتظار بھی دو طرح کا ہے، ایک منفی انتظار ہے اور ایک مثبت انتظار ہے۔ منفی انتظار یہ ہے کہ جو انسان سے حرکت کی قوت کو چھین لے، جو انسان کو زندگی میں سٹیپ اٹھانے کی قوت سے مایوس کر دے۔ منفی انتظار کیا ہے؟ امام آئیں گے، خود ہی کریں گے سب کچھ بنو کے، تو بالکل پلیٹ سجا کے ہمیں کہیں گے لو بھائی بیٹھو کھاؤ پیو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں ایسا نہیں ہے کہ امام سے پہلے جو ہے وہ، اچھا بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے اور یہ غلط خیال ہے، بالکل دین کی حقیقی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام کے ظہور سے پہلے یہ لکھا ہے کہ روایات میں ظلم بہت بڑھ جائے گا، ظلم زیادہ ہوگا، ناانصافی بڑھ جائے گی، گناہ بڑھ جائیں گے، لہٰذا ایسے منفی کام کرو۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ شیطان کا القاء ہے، یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ تم گناہ کی ترویج کا باعث بنو، گناہ کی تقویت کا باعث بنو یا ظلم کی تقویت کا باعث بنو۔ جو شخص یہ سوچتا ہے گویا در حقیقت اس کا دین سے نہیں بلکہ جناب شیطان کی خوشنودی کے لیے وہ سرگرم ہے۔ یہ منفی انتظار ہے۔ ایک منفی انتظار یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئیں گے، ٹھیک ہے وہ خود ہی کریں گے، کچھ خود اللہ جانے کہاں سے لائیں گے، فوج کہاں سے وہ جو مطلب افراد ہوں گے، اور وہ بنی بنائی ایک چیز جو ہے وہ کہیں گے لو بھائی مطلب ہے یہ نہیں، ایسا نہیں ہے، پلیٹ میں سجا کے آپ کو دیں گے۔ یہ منفی انتظار ہے۔ مثبت انتظار کیا ہے؟ مثبت انتظار قیام ہے۔ مثبت انتظار جو ہے وہ مہدی علیہ السلام کے ایجنڈے کے اوپر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا اس مرحلے میں معلوم ہو کہ حضرت کا ایجنڈا کیا ہے، حضرت کا پروگرام کیا ہے۔ بالآخر یہ جو ہمارے پاس منابع موجود ہیں، یہ جو قرآن موجود ہے، احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی صدی میں حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا انقلاب جو ہے وہ ایک ایسی بڑی تبدیلی ہے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا اور یہ کہنا تھا کہ ہم اس پرچم کو اس کے اصل وارث تک پہنچائیں گے۔ یعنی امام خمینی کا انقلاب در حقیقت اس انقلاب سے مراد وہی دینی تبدیلی ہے، وہی اسی جد و جہد کا تسلسل ہے جو انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا حضرت کے انقلاب کا معنی وہی دین کی حقیقتوں کا آشکار ہونا ہے۔ حضرت کے انقلاب کا معنی در حقیقت انسانیت کو سکون میسر کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس انقلاب کے خد و خال کو دیکھیں گے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ نہ جائیں، ہم اس زمین کو ہموار کریں کہ مولا آئیں گے اور آ کے اس زمین پہ جو کاشت کریں گے، اس کاشت سے پہلے ہمیں زمین بنجر زمین ہے اس کا ہموار کرنا ہے، اس بنجر زمین کے اس کی جو بنجر پن ہے اس کا جو اس کو اس کیفیت سے نکالنا ہے۔ لہٰذا اس مرحلے میں جو ہماری بنیادی ایک ذمہ داری میں سمجھتا ہوں بنتی ہے، سب سے پہلی
پہلی بات تو یہ ہے ہم خود آگاہ ہوں جی جی مولا کا ایجنڈا کیا ہے، مولا کا پروگرام کیا ہے، اس پروگرام کی وسعت کتنی ہے، اس کو اہل زمین جو ہے وہ کس انداز سے اس سے استفادہ کریں گے، آسمان والے اس سے کس طرح استفادہ کریں گے، اس زمانے کا انسان جو ہے وہ کس طرح کا انسان ہوگا، یہ ساری چیزیں معلوم ہو اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ میں اس کا ایک مثال عرض کروں، فرض کریں کہ ایک عام دوست نے آنا ہو تو ہم گھر میں بیٹھ نہیں جاتے کہ آئے گا بس تالا کھولیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے، نہیں، تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے بہت ساری گھر کے اندر بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور جتنی اہم شخصیت نے آنا ہو اتنا ہی انتظار کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لہٰذا حضرت کا انتظار جو ہے وہ در حقیقت دعوت ہے کہ انسان وہ جو ہے اپنی تگ و دو میں، جد و جہد میں، اپنی سٹرائیو میں، اپنی سٹرگل میں جو ہے وہ اس میں سرعت لائے اور اپنے آپ کو ٹیلی کرے، اپنے آپ کو مطابقت دے اس پروگرام کے ساتھ جو مولا ظہور فرمائیں گے۔ ایک اور میں بڑا اہم نقطہ میرے ابھی ذہن میں آ گیا، بعض علماء نے ایک بڑے خوبصورت ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حضرت حجت علیہ السلام مولا امام مہدی علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد گرامی ایسٹ سے ہیں، آپ کی والدہ ویسٹ سے ہیں، یہ بڑا ایک خوبصورت حسین امتزاج ہے، بہت ہی حسین امتزاج ہے کہ آپ کی والدہ گرامی جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ، ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہو اس مادر گرامی پر کہ جس نے خدا کی آخری حجت کو اپنے دامن میں اپنی شفقتوں اور محبتوں کے ساتھ جو ہے وہ پالا۔ بڑے شرف کی بات ہے، بڑی شرف کی بات ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے واقعی، اس میں کوئی، لیکن اس میں ایک شاید ایک راز جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مہدی جو مشرق و مغرب پہ اپنا فتح کا علم جو ہے وہ گاڑے گا، اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی بڑی واضح سی بات ہے کہ مسیح علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، تو حضرت مسیح علیہ السلام جب آئیں گے تو بہرحال باقی تفصیلات بھی انشاءاللہ اس کو مزید کسی وقت بحث کریں گے کہ مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ظاہر ہے کہ عالم مسیحیت کو خطاب کریں گے، یعنی ویسٹ کی دنیا کو خطاب کریں گے اور آخری ایجنڈے سے آگاہ کریں گے، اور یقیناً ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ جب مہدی ہوں گے تو مہدی در حقیقت لیڈر ہوں گے، اور حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے ان کے اولین فالورز میں سے ہوں گے، ہاں ان کی زیر قیادت کام کریں گے، اس لیے کہ مہدی نمائندہ ہیں اس نبی کا جو کہ خاتم الانبیاء ہے، جس کی نبوت جو ہے باقی نبوتوں سے بالاتر ہے، چونکہ اس نبوت کے نمائندے ہیں جو تمام تر انبیاء کے ایجنڈے سے بالاتر ایجنڈا ہے، اور یہ بات بھی بڑی معقول سی اور واضح سی ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا، جس کا ایجنڈا انسانوں کے غموں کا بہتر مداوع کر سکتا ہو، اور یقیناً قیادت کا حق اسے ہے، قیادت کا حق اسی کو ہے۔ آپ کی جی بسم اللہ جی السلام علیکم میرے بھائی، کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام جی بسم اللہ بات کیجئے۔ وعلیکم السلام جناب، میں اکرام رضوی لوٹن سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ بسم اللہ جی رضوی صاحب، ہم امتن گوش ہیں۔ میں آج جو ہے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں درود سے، اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ رضوی صاحب، عجل فرجہم۔ جزاک اللہ۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہترین جا رہا ہے۔ آپ نے جو ابھی جو فرمایا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے فرائض کیا ہے امام کے ظہور کے لیے، ہم جو انتظار کر رہے ہیں تو کیوں کر انتظار کریں، تو اس میں جو ہے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں اپنے اللہ کے حضور کہ ہم یہ نہیں ہے کہ جب 12ویں امام آئیں گے تو ہم ان کے ناصر و مددگار ہوں گے، ہم اس وقت جو عہد کریں، ہم اللہ کے سامنے قسم کھائیں اور اس سے وعدہ کریں کہ ہم جو ہے اپنے امام کے خادم اور ناصر ہیں، اور جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو ہماری جانیں، ہمارا مال ان کے لیے ہم قربان کریں گے، یہ ان کے لیے ہے، ہماری جان ہمارا مال ان کے لیے ہے، یہ ہم اس طرح سے تیاری کریں۔ تو دیکھیے کیسے نہیں آتے ہیں، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ
حق تصرف نہیں رکھتا بے شک ان کا بے شک آپ وہ جو ہے نا یہ بات جو وہاں شروع ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد میں حضرت علی علیہ السلام سے جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہ وہ شب جو ہے نا ہجرت کہتے ہیں کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ. شب تو ہجرت. حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کیا میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ سبحان اللہ. ان کا ہاں. تو رسول اللہ جو ہے وہ سو جاتے ہیں. جناب وہ جو ہے عمران وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ جناب ابو طالب وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. نگہبان رسالت ہے. یہ جو ہے یہ بہت ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رہبر کے لیے اپنی جان کا دینا. جب آپ لوگ اس طرح سے تیار ہوں گے تب رہبریت جو ہے نا وہ تقویت پکڑتی ہے. جزاک اللہ رضوی صاحب بہت یہ شکریہ. ہے ہم کو جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے امام کے لیے قسم کھائیں اپنے اللہ سے کہ جس طرح سے ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں تیرے آخر رسول پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے وقت کے امام پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہ زندگی ان کے لیے ہم نے وقف کی ہے. جزاک اللہ رضوی صاحب. ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ کی شرکت کے لیے پر امید ہے. جزاک اللہ. جی قبلہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بالآخر یہ ایک نقطہ اس سے جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ بالآخر ایک پرچم تلے جمع ہوں گے. سبحان اللہ. بے شک. یعنی ایک قیادت کی اتباع کریں گے اور لہذا اس ویسٹ کے اندر رہنے والے لوگوں تک بھی ہم نے پیغام پہنچانا ہے. البتہ ظاہر ہے کہ جب ہم پیغام پہنچانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے اہل بیت کی روش بالاتر ہے. اہل بیت کا انداز جو ہے وہ بالاتر ہے اور اہل بیت کا انداز جو ہے وہ اسلام کے اس تصور کے ساتھ میل نہیں کھاتا جو بنی امیہ اور بنی عباس کے تصور میں جو اسلام تھا. اہل بیت کے اسلام میں ریزننگ موجود ہے. اہل بیت کے اسلام میں علم موجود ہے. اہل بیت کے اسلام میں انسانوں کی روحوں کو خطاب ہے. اہل بیت کے نقطۂ نظر کے اندر انسانوں کے افکار کو ایڈریس کیا گیا ہے. انسانوں کی طبیعتوں کو ایڈریس کیا گیا ہے. انسان کے مستقبل کی بات کی گئی ہے اور انسان کو نا امیدی کی گرداب سے نکالنے کی بات کی گئی ہے. اہل بیت نے ہمیشہ امید کی بات کی ہے. اہل بیت نے نوع بشر کو ہمیشہ عظمتوں کی طرف لے جانے کی بات کی ہے. اس لیے کہ اہل بیت ہی کشتی نجات ہے. تمام تر ظلمتوں سے اور تمام تر مشکلات سے جو نجات دلانے والے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فارمولہ اہل بیت علیہ السلام ہی کا ہے. لہٰذا ایسٹ اور ویسٹ جو ہے بالآخر ہے یہاں پہ علم جو ہے وہ گاڑا جائے گا انشاءاللہ. وہ علم بلند ہوگا اور وہ علم علم کا علم ہے. وہ علم برہان کا علم ہے. وہ علم حجت کے ظہور کا علم ہے. سبحان اللہ. جہاں پہ مسیح علیہ السلام جب تشریف لائیں گے چوتھے آسمان سے اور رہ بیت اللہ جو انسانوں کی توجہ کا مرکز ہے, بیت اللہ جو سجدوں کی زینت کے حوالے سے ایک مرکز کی انسانوں کو دعوت دیتا ہے. یہ ایک رخ پہ سجدہ کرنا آپ دیکھیں کہ یعنی بیت اللہ کا جو نیٹ ورک ہے نا وہ جو شعائیں پھیلا رہا ہے پوری دنیا کے اندر, وہاں پہ آئیں گے یہ دونوں قائدین تشریف لائیں گے. امام مہدی علیہ السلام وہاں پہ اپنے ایجنڈے کا اعلان فرمائیں گے اور جب نماز کا مرحلہ آئے گا تو مہدی قیادت کریں گے. حضرت مسیح علیہ السلام ان کو فالو کریں گے اور ان کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھیں گے. لہٰذا اس اعتبار سے انتظار کی اس کیفیت کے حوالے سے بہرحال اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امت اسلامی بالعموم اور امت کا وہ حصہ جس کا تعلق مکتب اہل بیت علیہ السلام سے ہے مشکلات میں ہیں, پریشانیوں میں ہیں اور یہ ایسے مرحلے میں ہمیں صبر کی ایسی گھڑی میں مشکلات کے ایسے عالم میں ہمیں وابستہ کر لینا چاہیے اپنے آپ کو مزید طاقت کے ساتھ. اہل بیت علیہ السلام انشاءاللہ ہم ایک زندہ مہدی کے قائل ہیں. سبحان اللہ. ہمارا امام زندہ ہے. سبحان اللہ. غالباً کو کالا قبلہ. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. کون کہاں سے؟ جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی آپ آن لائن ہیں, پلیز بات کیجئے. ٹی وی کی آواز اگر
پلیز آپ ٹی وی کا آواز، میں نے پروگرام کے شروع میں یہ گزارش کی تھی کہ جب آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے تو ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، ٹیلی فون سے بات کریں، ٹیلی ویژن سے بات نہ کریں، ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے نہیں ہے پلیز. جی ہیں چلے گئے. جی شاید کال ڈراپ ہو گیا ہے. میں ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ جب آپ کی کال ڈراپ ہوتی ہے نہ صرف آپ کو بلکہ یہ امر ہمارے لیے بھی تکلیف دہ ہے کہ آپ عقیدت سے آئے اور آپ سے بات نہ ہو سکی. برائے مہربانی بات کرنے کے لیے ٹیلی فون استعمال کریں. جی قبلہ. جی تو وہ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں کہ انشاءاللہ وہ مرحلہ، اس مرحلے میں ہم یہ چاہیں گے کہ ان مشکلات سے گزرنے کے لیے صبر کا دامن انشاءاللہ اور ہوش کا دامن، بینش و بصیرت کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھیں اور اپنے قیادت کے ساتھ جو ہے اس کا بھرپور ساتھ دیں. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیداری آئی ہے، آ رہی ہے اور یقیناً آئے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ مشکلات بالآخر گزر جائیں گی. یہ مشکلات دائمی نہیں ہیں، یقیناً مایوسیوں سے ہمیں نکالے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. سورہ قصص کی آیات ہیں 5 اور 6، بڑی خوبصورت آیات ہیں اور بہت ہی خوبصورت مطلب اس میں موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہمارا ارادہ یہ ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ یقیناً یہ ارادہ ہونے والا ہے. أَن نَّمُنَّ، ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر جو زمین پہ پسے ہوئے ہیں. کیا خوبصورت. جی بسم اللہ. السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ ہلو جی السلام علیکم جی، بات کریں. السلام علیکم، آپ آنے رہے ہیں آن لائن. ہلو سر، میں گلگت سے بول رہا ہوں. جی بسم اللہ، بات کریں. آپ اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ کون صاحب کہاں گلگت سے بول رہے ہیں آپ؟ ہلو آغا صاحب، میرا سوال ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو. جی 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 میں گلگت سے سلمان بول رہا ہوں. جی سلمان صاحب جی سوال کیجئے. ٹی وی کی آواز سلمان صاحب پلیز بند کر دیں. آپ جی کو آغا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو جدید ہتھیار کی جنگ ہوگی یا تلوار کی جنگ ہوگی؟ جی جزاک اللہ، آپ کا سوال پہنچ گیا، انشاءاللہ قبلہ آپ کا جواب دیں گے. ٹی وی دیکھتی رہیے. جی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہمارا ارادہ یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم زمین پہ جو مستضعف ہیں، جو پسے ہوئے انسان ہیں. اب کیا خوبصورت بات ہے. سبحان اللہ. یعنی دین نے کسی ایک خاص فرقے کی بات نہیں کی. سبحان اللہ. یہی وہ نعرہ تھا جو امام خمینی کا نعرہ تھا. فرمایا کہ دنیا میں ہر مظلوم کے ہم حامی ہیں، ہم ہر ظالم کے مخالف ہیں، اس کا مکتب فکر کوئی بھی ہو. جی قبلہ، آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انڈیا میں خالصتان کے لیے سکھ برادری جلوس نکالا تو انہوں نے امام خمینی کی تصویر اٹھا رکھی سبحان تھی، اللہ سبحان اللہ، جن کا مذہبی طور سے کوئی تعلق نہیں. جی جی صحیح بات. کیونکہ وہ مظلوم سمجھتے تھے اپنے آپ کو، تو انہوں نے امام خمینی کی تصویر اٹھا کے جلوس نکالا. سبحان اللہ. جی. لہٰذا اللہ کا ارادہ ہے کہ زمین پہ جو مستضعف ہیں، جو پسے ہوئے انسان ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کو کیا کرے گا؟ ان پہ احسان فرمائے گا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور انہی پسے ہوئے انسانوں کو زمین پہ قیادت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ایک اور کال کے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، انہی کو قیادت عطا فرمائے گا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، زمین کی تمام تر نعمتوں کے وارث یہی ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی واقعاً دین، اب دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے کہ دین کی جتنی نعمات ہیں اللہ نے جو خلق فرمائی ہیں، یہ ان صاحبان ایمان کے لیے ہیں جو واقعاً اس کائنات کے خالق کا تصور رکھتے ہیں اور اس کائنات میں ان نعمتوں کے سورس کو طبیعت نہیں سمجھتے، بلکہ طبیعت تو مغلوب ہے. سبحان اللہ. فطرت تو مغلوب اور محکوم ہے اس ارادے کی جو فطرت کا بھی خالق ہے. سبحان اللہ. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے جی؟ جی بات کیجئے. السلام علیکم. جی میرے ساتھ جی، اگر آپ لائن پر ہیں تو بات کیجئے. السلام علیکم. جی
جی بہت شکریہ جی. آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی پرابلم ہے کال میں, آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. جی قبلہ. جی وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ کے وعدے ہیں یہ سارے. بے شک. یعنی خداوند عالم زمین کی نعمتوں کا وارث انہی کو قرار دے گا. میں ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی, حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے حوالے سے ایک حدیث ہے. جی بسم اللہ. حدیث کا مطلب خلاصہ یوں ہے کہ جب مہدی علیہ السلام کا انقلاب آ جائے گا تو ایک خاتون جو ہے وہ سر سے پاؤں تک زیورات سے لدی ہوگی, سونا اور چاندی اس کے وجود پہ ہوگا, اور عراق سے لے کر شام تک وہ جائے گی, پیدل جائے گی, اور ہر قدم اس کا سبزے پہ ہوگا. اس روایت میں بہت سارا میسج ہے. سبحان اللہ. بے شک. جی یہ بہت سارا میسج ہے. خود خاتون کا وجود ممکن ہے علامت بھی ہو, ممکن ہے ایک واقعہ بھی ہو, اور سر سے پاؤں تک لدی ہوگی سونے زیورات سے. اس کا مطلب ہے اکانومیکل سسٹم اتنا ساؤنڈ ہوگا کہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یعنی اقتصادی حوالے سے لوگ انتہائی پرسکون زندگی میں آسودہ ہوں گے, آسودہ خاطر ہوں گے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوگا, دوسرا جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جب جائے گی تو خاتون ظاہر ہے کہ ایک ایسا وجود ہے جس کو حفاظت کی ضرورت ہے. یعنی معاشرے میں پیس, سیکیورٹی, امن کی یہ کیفیت ہوگی کہ اگر تنہا کوئی خاتون سفر بھی کرے گی تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی, اس کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. وہ اپنے ان تمام تر لوازمات کے ساتھ لمبا سفر بھی کر سکے گی, خالی اپنے گلی کوچے میں نہیں بلکہ ایک لمبا سفر بھی کر سکے گی. یہ دو باتیں. اور تیسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ صحرا ختم ہو جائیں گے, زمین آباد ہوگی, سرسبز زمین ہوگی. یہ اللہ فرماتا ہے نجعلہم الوارثین, زمین کی جو نعمتیں ہیں اس کے وارث یہی لوگ, یہ دنیا کے پسے ہوئے انسانوں کو انصاف مل جائے گا. وَنُمَكِّن لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, اور انہی کو ہم زمین پہ اقتدار بخشیں گے, تمکین بخشیں گے, یعنی ممکن بنا دیں گے ان کو, زمین کے اندر اقتدار انہی کو دیں گے. اور ایسے عالم میں ظاہر ہے کہ کچھ قوتیں تو ہیں جو دشمن ہیں, بے شک, جو ان کو دیکھنے نہیں دیتی. بالآخر یہ جو باطل قوتیں مسلسل جنہوں نے ارادہ یہ کر رکھا ہے کہ زمین پہ سوائے ان کے کسی اور کو نہ سانس لینے کی اجازت ہے, نہ کھانے پینے کی اجازت ہے, اور جو انسان کی صحت کے لیے جن کیلوریز کی ضرورت ہے وہ کیلوریز جو ہیں وہ لاطینی امریکہ میں نظر نہیں آتی, افریقہ کے رہنے بسنے والوں میں نظر نہیں آتی, یا ایسٹ کے ان لوگوں میں, ان ممالک میں جو بندگان خدا ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی پریشان ہے. قبلہ کالر ہیں آپ کے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم, کون کہاں سے؟ جی کال ڈراپ ہوگی جی غالباً پہلا پروگرام ہے. جی جی کوئی نہیں, انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں, ہم بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہیں. پروردگار نے توفیق دی تو انشاءاللہ ساتھ ہی ہیں. ایک نیکسٹ کالر ہے. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. احمد چوہری جناب, کورن جرمنی سے کر رہا ہوں. جی بسم اللہ چوہری صاحب. ادا پر سلام کرتا ہوں پہلے آپ دونوں حضرات کی خدمت میں جناب. السلام, جزاک اللہ. اور جناب مسئلہ یہ ذرا تھوڑا سا واضح مولانا صاحب کی خدمت میں عرض ہے, یہ واضح کرے کہ اہل سنت جو جماعت ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی. یہ ذرا بتائیں کہ وہ کہاں پر دھوکہ کھاتے ہیں. کہ ہمارے علماء, ہمارے جو ائمہ کرام تو فرما گیا, ان کا جو ہے وہ پیدائش مبارک ہو چکی ہے, غائب ہے, وہ انشاءاللہ وہ حاضر, وہ غیبت کو دور فرمائیں گے. اور یہ دوسرے علاقے ہیں وہ اس بات پر کیوں نہیں مانتے جناب؟ وہ کہاں سے دلیل اور لاجک اور یہ جو ریزننگ وہ کہاں سے لیتے ہیں جناب؟ ذرا سا اس مسئلے پر تھوڑی سی نا تشریح ڈال دیں تاکہ لوگوں کی جو غلط فہمیاں دور ہو جائے. اللہ پر السلام کے ساتھ میں خدا اجازت چاہتا ہوں. جی ضرور چوہری صاحب, انشاءاللہ قبلہ آپ بیان فرمائیں گے. جی قبلہ, کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش اتنی زیادہ نہیں ہے جی, تو ایک لاسٹ کالر ہے, اس کے بعد انشاءاللہ جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے. جی السلام علیکم جی, کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید علی جان شاہ قبلہ سرکار کو بھی سلام. بسم اللہ شاہ صاحب. سرکار میرا سوال آپ سے اسی آیت مبارک کے متعلق ہے کہ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں اللہ ان کو پھر زمین کی وراثت عطا کرے گا اور تمام نعمتوں کا وارث بنائے گا. کیا یہ کچھ مخصوص لوگ ہیں جن کے لیے یہ ارشاد ہے؟ کیونکہ دنیا میں تو کروڑوں ظلم کی چکی تلے پستے رہے اور دنیا سے چلے گئے. اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ
کیا یہ انسان کا وجود پوری کائنات کا مرکہ ہے؟ اگر پوری کائنات کا مرکہ ہے یہ وجود انسانی، تو اس میں حجت ہے روح، جس کی وجہ سے یہ زندہ اور جاوید رہتا ہے. تو کیا یہ کائنات کی روح بھی کوئی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور وہ کائنات کی روح جو ہے وہ اگر اس وقت موجود نہیں تو کائنات کیسے باقی ہے؟ جزاک اللہ شاہ صاحب، جزاک اللہ. انشاءاللہ قبلہ آپ کو جواب بیان فرمائیں گے. جی قبلہ، پہلا سوال تھا ہمارے بھائی تھے سلمان گلگت سے. وہ کہہ رہے تھے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو جو جنگ ہوگی وہ جدید ہتھیار کی ہوگی یا تلوار کی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ میں اب وقت بھی اتنا نہیں ہے، انشاءاللہ ان باتوں کو انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی کریں گے، ایڈریس کریں گے. ویسے تو وہ برادر عزیز مولانا عباس عابدی صاحب گزشتہ 4 سال سے یہی پروگرام کرتے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی اپنی تئیں جو ہے وہ ان باتوں کو دوبارہ، ظاہر ہے کہ یہ مسلسل ایسی باتیں ہیں جو لوگوں تک پہنچتی رہنی چاہیے، اعادہ ہونا چاہیے ان کا. جی ہاں، اعادہ بھی ضروری ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تلوار جو ہے نا، میں اس کو ایک زاویہ یہ عرض کروں گا. کہتے ہیں کہ امام آئیں گے تو یہ ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی اور تلوار کا زمانہ لوٹ کے آ جائے گا. میری ریڈنگ یہ نہیں ہے. جی جی، میری ریڈنگ یہ ہے کہ یہ موجودہ دور کی ٹیکنالوجی ختم نہیں ہو جائے گی، شرمندہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی اس سے بڑی جب ٹیکنالوجی آ جائے گی اور اس سے بڑی جب قوت علم آ جائے گی تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے، مثلا فرض کریں، میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری احادیث میں ہے کہ امام بادلوں پہ سفر کریں گے. تو جب مطلب اس طرح کی ٹیکنالوجی آ جائے گی تو ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز کی ضرورت پھر نہیں رہے گی. یعنی وہ ختم نہیں مانا کہ شرمندہ ہو جائے گی اور پھر اس کی ضرورت نہیں رہے گی. رہا تعلق تلوار کا، ظاہر ہے کہ تلوار ایک سائن ہے، نہ یہ کہ استعارہ ہے. آپ اس کو ایک علامت کے طور پہ لیں گے کہ وہ زمانہ ہو سکتا ہے کہ مطلب اس چھڑی میں بہت ساری اشاروں سے، یہ جو آج ریموٹ کو آپ اس کو مطلب کہہ لیں یا ایسی کوئی کیفیت، وہ رب حکیمی قدرت ہے. موسیٰ کے عصا علیہ السلام، جی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی طرح ممکن ہے کوئی ایک ایسی چیز ہو حضرت کے ہاتھ میں جو بالاخر اس سے، کیونکہ وہ وارث موسیٰ بھی تو ہے. جی بالکل یقیناً. جی، اور دوسرا سوال چوئی صاحب سے جرمنی سے. وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جناب ابھی پیدا ہوں گے، تو وہ کہتے ہیں وہ کہاں کنفیوز ہیں. آپ اس پہ روشنی ڈالیے. کہ میرا خیال ہے اس پہ بات ہم تفصیل سے بعد میں کریں گے، لیکن اشارتاً میں صرف یہ عرض کروں. بہرحال ایک نقطہ نظر ہے ان کا. ہمیں اس مرحلے میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مولا جو ہے وہ ظہور نہیں بلکہ پیدا ہوں گے اور اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا. ہم یہ قائل ہیں کہ یہ امکان ہی نہیں ہے، ورنہ نظام ہدایت درہم برہم ہو جائے، ورنہ قائم ہی نہ رہے خداوند عالم کی ہدایت کا نظام. اس کے لیے ایک ایسی شخصیت کا ہمیشہ ہونا ضروری ہے جس کے توسط سے انسان، زمین والے لوگ، عالم بالا سے ان کا ارتباط باقی رہے. جواب میں علی جان صاحب کے سوال کا بھی جواب آ گیا. لہٰذا پیامبر ہیں، پیامبر کے بعد ایک ایسی حجت کا وجود ضروری ہے جس کے توسط سے یہ نظام عالم جو ہے وہ باقی رہے، نظام ہدایت باقی رہے، ورنہ ہدایت باقی نہیں رہ سکتی. چونکہ قرآن باقی ہے لہٰذا صاحب قرآن اور مفسر قرآن، مبین قرآن کا باقی رہنا ضروری ہے، ورنہ قرآن بھی سفر کر جائے یہاں سے، اس عالم کے اندر سے. لہٰذا حضرت کا ظہور جو ہے وہ ہمارے دلائل کی روشنی میں حضرت کا ظہور جو ہے وہ، حضرت کا وجود ہے یہاں پہ، اور یہ وجود باقی رہے گا جب تک کہ خداوند عالم اس پورے گلوب کی بساط لپٹ نہ دے، کیونکہ کوئی بھی وراثت وارث کے بغیر محفوظ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور بہر دلائل اور بھی ہیں، انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی. علی جان شاہ صاحب نے ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ پسے ہوئے لوگوں کو وارث بنائیں گے تو کیا یہ مخصوص لوگ ہیں؟ میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے کہ اللہ کے انبیاء مظلوم رہے ہیں، خدا کے نمائندے بھی مظلوم رہے ہیں. جی جی. اور یہ جو ہے سارا سلسلہ ہے، ان کی مظلومیت جو ہے وہ مظلومیت کی آخری حد ہے جو کربلا میں ہو گئی. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ وہ مظلومیت کے مختلف دائروں میں ہیں.
میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آیا دین کے پاس پروگرام ایسا ہے جو آج کی انسانیت سسک رہی ہے؟ جی جی. اور یہ مظلوم لوگ ہیں، یہ دنیا کے پسے ہوئے لوگ ہیں، اور جب حضرت کا ظہور ہوگا تو ان تمام تر پسے ہوئے انسانوں کے لیے خوشخبری آئے گی اور ان کو ان کی پریشانیوں کا حل جو ہے وہ ملے گا. لہٰذا اجمالی طور پہ اس کا جواب فی الحال ابھی یہی ہے کہ وہ وارث جو ہے وہ وارث اتم ہے. یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس زمین کے تمام تر جو منابع ہیں ان سب کا مالک خدا کی نمائندگی میں حضرت حجت ہیں، مولا امام زمانہ علیہ السلام ہیں. البتہ یہ ہے کہ شرعی حدود کے اندر باقی انسانوں کو بھی تصرف کا حق حاصل ہے، لیکن اصل جو ہے وہ اللہ کی نمائندگی میں اصل وارث زمین کا اور تمام تر نعمتوں کا حضرت کا وجود اقدس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایک اور بھی کوئی تھا ایک پہلو جی بڑا ایک دوسرا ان کا پہلا تھا کہ جو کائنات کی روح، جی وہ اس کے بارے میں آپ بیان فرمائیں. کائنات کی روح کیا ہے؟ جی ہاں، وہ بڑا کیا کہتے ہیں عرفانی قسم کا سوال انہوں نے کیا ہے. اب میں اختصار سے کے ساتھ اس کی بات عرض کروں گا. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک مطلب شعر ہے جو حضرت سے منسوب ہے. اتزام انک جرم صغیر وفیکن طول العالم الاکبر. انسان تیرا گمان یہ ہے کہ کیا تو ایک ذرہ ناچیز ہے، کیا تو ایک ذرہ ناقابل ہے، تیرا یہ گمان ہے، جبکہ اللہ نے تیرے وجود میں عالم کبیر رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ باتیں بہت، البتہ جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ واقعاً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کائنات کا خلاصہ اللہ نے اس وجود میں رکھا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس وجود کے اسرار تو ابھی کھلنے ہیں، ابھی جاری ہیں. ابھی میرا مطلب ہے بہت ساری باتیں کہ خداوند عالم کی خلقت کا جس کو اللہ نے احسن تقویم کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ سبحان اللہ. ایسے نہیں کہا جائے. یعنی کائنات کی تمام تر جو عظمتیں ہیں اس وجود کے اندر خداوند عالم نے سمیٹ کے رکھی ہیں. اور حضرت کے اس شعر جو کہ آپ سے مولا سے مربوط ہے، منسوب ہے، اس میں بھی یہی نکتہ ہے. اور ظاہر ہے کہ اب دو طرح کی باتیں ہیں. عالم مادہ کا کی بقا ہے عالم ارواح کے ساتھ. یعنی یہ روح جب سفر کر جائے گی تو مادہ یہیں پہ رہ جائے گا. تو یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ اس عالم کی، اس کائنات کی روح بھی کوئی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے یہ عالم مادہ جو ہے اپنے حرکت میں ہے. اور وہ وہی انسان کامل ہے ہماری نظر میں جو آج کے دور میں وہ انسان کامل حضرت مہدی صلوات اللہ وسلم علیہ کی شکل محتاج ہے. ہاں جی. تو اس عالم مادہ کی حرکت جو ہے اس کامل روح کے صدقے میں ہے، اور وہ انسان کامل، اللہ کا آخری نمائندہ، خداوند عالم کی آخری حجت، جس کا انشاءاللہ ظہور ہوگا اور ہم اس کے وجود اقدس سے، اس کی نورانیت سے جو ہے وہ استفادہ کریں گے. ابھی بھی کر رہے ہیں، اس وقت ڈائریکٹ ہو جائے گا. ابھی انڈائریکٹ ہے، ابھی بادلوں کے پیچھے، بادلوں کی اوٹ میں ہے اس کا وجود اقدس سے. جب وہ خود تشریف لائیں گے تو یہ دنیا کے ہر بادل جو ہے وہ چھٹ جائیں گے. کائنات اس اللہ کے نور سے براہ راست جو ہے وہ استفادہ کرے گی. سبحان اللہ. جی بالکل وقت ناظرین اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی وقت 2 سے 3 بجے تک آپ کی حاضر خدمت ہوں گے. تب تک خدا حافظ. میں قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت عطا کیا. تب تک خدا حافظ. انشاءاللہ اگلے ہفتے 2 سے 3 بجے تک آپ سے ملاقات رہے گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.